چاہوں گی مذاکرات کی باتیں تو کی جا رہی ہیں اور معاہدے کی بات بھی کی جا رہی ہے، لیکن جب اسلام آباد میں جو ایم او یو سائن ہوا تھا اس کے بعد بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ معاہدہ اب رہے گا اور چیزیں بہت ہی نارمل ہو جائیں گی، ماحول انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت ہی نارمل ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دونوں فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ ایران کی جانب سے کہا گیا، امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ ایران نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ تو کیا سمجھتی ہیں ابھی جو مذاکرات ہیں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے، اور اگر یہ مذاکرات ناکامی کی طرف چلے جاتے ہیں تو جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اس کا ذمہ دار ایران ہوگا اور پہلے سے بھی زیادہ نقصان اٹھائے گا، آپ اس پر کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیا ایران کسی اپنے جوہری پروگرام میں مزید کوئی رعایت دے سکتا ہے، معاہدہ کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس معاہدے کی پائیداری پہ زیادہ ہمیں امیدیں نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے جے ڈی وینس نے خود ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے تو صرف یہ معاہدہ کیا تھا کہ ایک بریدنگ سپیس مل جائے اور دنیا میں پہ جو اکنامک پریشر پڑ رہا ہے وہ سٹیم آؤٹ ہو جائے اور ہمیں ٹائم مل جائے زیادہ تباہ کن جنگ کرنے کا، تو وہ تو نیت تھی ہی نہیں۔ سو اس وقت بھی میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا کہ اس معاہدے پہ ہمیں زیادہ امیدیں نہیں ڈالنی چاہیے، امیدیں نہیں باندھنی چاہیے۔ اور ایران جو تھا اس وقت بھی کہتا تھا کہ وہ جنگ بندی نہیں چاہتا، وہ جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ جنگ بندی از اے پاز، اور یہ اس سے پچھلی جو ہے سال 12 دن کی جنگ میں بھی یہ اچھا جو ہے وہ نصیحت ہو گئی تھی کہ یہ جب بھی جنگ بندی کرتے ہیں وہ دوبارہ پھر آ کے حملہ کرتے ہیں، تو وہ جنگ بندی نہیں چاہتا، جنگ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ٹائم لینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں بھی مڈ ٹرم پولز نومبر میں آ رہے ہیں اور ٹرمپ صاحب کا بھی جو وہ ریٹنگ ہے وہ کوئی زیادہ اونچی نہیں ہے۔ سو دونوں نیتن یاہو اور ٹرمپ صاحب فور مختلف وجوہات وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ختم ہو، وہ جنگ بندی چاہتے ہیں، ٹائم لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کی الیکشنز میں بھی انہیں کامیابی ہو جائے اور وہ اپنا ہدف بھی حاصل کر لیں۔ سو میں زیادہ اس پہ امید نہیں رکھوں گی۔ یہ اور بات ہے کہ اب ایران پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اس آنسلاٹ کو ڈیل کر سکے گا، اور پھر گلف کنٹریز کو جو ایک ایگزسٹینشل چیلنج ہو گیا ہے انہوں نے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ جی سی سی اب وہ جی سی سی نہیں رہا جو کہ 28 فروری سے پہلے تھا۔ اب جو ہے ان کے اندر بھی دراڑیں پڑ گئی ہوئی ہیں، اور وہ کس طرح سے اپنی دراڑوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کے اوپر جو اثر ہوگا وہ آپ کی جو ڈائسپورا ہے، جو آپ کی ریمیٹنسز وہاں سے آتی ہیں، اس پہ آپ پہ اثر ہوگا۔ سو اس وقت جو ہے بہت فلوئڈ سچویشن ہے، کوئی بھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن ویری آنیسٹلی ہمیں جو ہے پروڈنٹ رہنا چاہیے اور اپنے گھر کو اتنا سٹرونگ اور اپنی اقتصادی حالت کو اتنا بہتر کرنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں پہ ڈیپینڈ ہی نہ کرنا پڑے۔ بالکل، دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے۔ ایئر مارشل صاحب آپ کہیے گا، ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ ہم اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو مزید رد عمل برداشت کرنا پڑے گا ایران کو، دوسری جانب انہیں کے کچھ نیوز پیپرز کی سٹوریز ہیں کہ اسلحے کی کمی ہو رہی ہے، تیل میں کمی دیکھی جا رہی ہے، جبکہ سینٹکوم کی جانب سے انکار بھی کر دیا گیا ہے، تردید بھی کر دی گئی ہے اس بات کی۔ لیکن اگر ایسا ہے تو امریکہ کس طرح سے اپنی اس جنگ کو جاری رکھے گا اور مزید نقصان ایران کو پہنچانے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کو کرے گا؟ دیکھیں یہ جو خبریں ہیں یہ بالکل صحیح ہیں کہ جو امریکہ کے پاس اور جو اس کے حلیف ہیں جو گلف میں اور اسرائیل جو ہے نا ان کے پاس جو انٹرسیپٹرز ہیں نا ان کی کمی ہو گئی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک ایسیمیٹرک وارفیئر ہوئی ہے جس میں ایک نارمل ایئر پار جو ہے وہ فائٹ کر رہی ہے اگینسٹ لینڈ بیس سرفیس ٹو سرفیس میزائل اینڈ ڈرون فورس،
اور جنگ سے پہلے کسی کی بھی کوئی ڈیفنس اینالسٹ دنیا میں نہیں تھے جو یہ آؤٹ کم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ ایران نے اتنے زیادہ نمبر میں اپنے میزائلز اور ڈرونز بنائے ہوئے ہیں کہ آپ ایک انٹرسیپٹر سے ایک ہی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں نا. سو یہی جو مسئلہ آ رہا ہے، اور اب جو ہے یہ جو ہم آج کل خبریں امریکن پریس میں دیکھ رہے ہیں کہ کرٹیکل شارٹیج ہو گئی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے ون. اور اس کی نشاندہی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ سیکنڈ فیز آف وار میں دیکھیں کہ کویت کے اندر، بحرین کے اندر، جارڈن کے اندر اور اسرائیل کے اندر جتنا ہم نے سکسس دیکھا ہے میزائلز کی پینیٹریشن کا، آئرن ڈوم کے اندر جو ایئر ڈیفنس میکینزم ہر کنٹری نے اپنا سیٹ اپ کیا تھا، اس ایئر ڈیفنس میکینزم کو بیٹ کر کے جو میزائلز جو سکسس ریٹ رہا ہے وہ ابو 60% رہا ہے. پہلے 20 to 30% تھا، اس مرتبہ 60% ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس انٹرسیپٹرز کی کمی ہو گئی ہے، اور اسی وجہ سے ایک دوسرا جو نشاندہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ نے امریکہ کے ساتھ ابھی $190 ملین کی ڈیل کی ہے، اس کے اندر جس طرح آپ نارمل بامز کے اوپر اسپیشل کٹس لگا کے ان کو ایک اسپیشل بامز بناتے ہیں، اسی طرح اس $190 ملین کا جو زیادہ تر پورشن پیسے کا ہے وہ یہ ہے کہ راکٹس کے اوپر اسپیشل کٹس لگا کے ان کو انٹرسیپٹرز بنایا جائے. سو یہ جو دو واقعات ہیں، یہ دو انسٹانسز ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ واقعی یہ خبر درست ہے اور امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اسے لگتا ہے امریکہ کو نقصان ہوا ہے. انس، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ایرانی صدر کے استعفے کی خبریں ہم سن رہے ہیں جبکہ ان کی جانب سے اس کی تردید کی جا رہی ہے. آپ تو گزشتہ مہینے وہاں پر موجود تھے، ایک تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا، اور دوسرا آپ نے وہاں پر کیا ایکسپیرینس کیا وہاں کی پبلک کی جانب سے، وہاں کی جو قیادت ہے اس کی طرف سے، آپ اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے گا. دیکھیں، پبلک میں غصہ تو پایا جاتا ہے بہت زیادہ، اور وہ یہی بات ہے کہ ایرانی عوام کے لیے جنگ کبھی ختم نہیں ہوئی. وہ چاہتے ضرور ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن فی الحال ختم نہیں ہوئی تھی، اور ان کو یہی لگتا تھا کہ فیونرل کے بعد جو ہے، تدفین کے بعد جو ہے، یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی. تدفین کے بعد زیادہ شدت بھی ہم نے دیکھی ہے، اور اسی دوران ہی، تدفین کے دوران ہی، کیونکہ ملٹی ڈے ایونٹ تھا، تو اسی دوران ہی یہ ساری دوبارہ شروع ہو گئی تھی. تو عین ان کی امیدوں کے مطابق. جہاں تک آپ نے ایرانی صدر کے استعفے کی بات کی، پہلے چہمہ گوئیاں اس کے متعلق ہوئی ہیں، ابھی انہوں نے ریٹیریٹ کیا ہے، اور میرے خیال سے وہ اس پوزیشن میں اس وقت نہیں ہیں کہ چاہیں گے کہ وہ ریزائن کریں. نہ جو ایرانی رجیم جس طرح کہتے ہیں، یا سپاہ جو ہے رہبر بشمول رہبر سید جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ہیں، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کیونکہ آلریڈی اکنامک انسٹیبلٹی ہے. بٹ ایک آخری کامنٹ، دو آخری کامنٹس رادر، کہ ایک ایرانی عوام پاکستان کے رول کے بہت زیادہ معترف ہیں، بہت زیادہ تھینکفل ہیں. پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام بہت کامن نیمز ہیں وہاں پر جب بھی آپ کسی سے انٹریکٹ کریں. اور دوسرا یہ کہ میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ پاکستان اگر کنونشنل میڈیٹرز نہیں رہے تو پاکستان کے لیے کیا ہے اس پوری میڈیشن سے، وہ خطے میں اسٹیبلٹی ہے، اور خطے میں اسٹیبلٹی کی وجہ سے اس کی اپنی اسٹیبلٹی بھی آئے گی، انفلیشن نیچے جائے گی، آئل پرائسز نیچے جائیں گی. تو پاکستان کا سب سے بڑا اسٹیک اس لیے اس میڈیشن سے جڑا ہوا ہے، اور پاکستان اس لیے اپنے ایفرٹس کو ہیڈ لائن ڈپلومیسی سے نکل کے مور سو جو جسے کہتے ہیں نا کانکریٹ میسیجنگ یا کانکریٹ ریزلٹس کی طرف فوکس کر رہا ہے. ایرانی قیادت کے اندر پالیسی اختلافات بھی موجود ہیں. پالیسی اختلافات تو ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے اس طرح سے. ہاں، اب دیکھنا یہ کہ اس اسٹارٹ سے جو ڈیل جس طرح سے اسٹریٹ آف ہارموز کی ری اوپننگ کی بات ہو رہی ہے وہ کھلے گی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کنوین جب ہو جاتی ہے. کہا یہ بتایا جا رہا تھا کہ پچھلے اتوار کو ہو جانی تھی، اور شاید اس لیے منگل تک گمان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ نیا ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا، لیکن اب تک وہ نہیں کنوین ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ سائن نہیں ہوا ہے. تو میرے خیال سے اس ہفتے کے آخر تک یہ معاملات ڈل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. بالکل، اس ہفتے کے اینڈ تک معاملات سارٹ ہو جائیں گے. ہم یہی کوشش کر بھی رہے ہیں، پاکستان کی کوششیں جس پوری دنیا اس کی معترف ہے، اسی طرح سے ایران بھی پاکستان کی اس کوششوں کا معترف ہے اور پاکستان کا بڑا احترام بھی کرتا ہے کہ پاکستان نے اس مشکل وقت میں ایران کا ساتھ دیا ہے. اور انشاءاللہ یہی ہماری دعا بھی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے، اور اس ہفتے کے اینڈ تک وہ تمام معاہدے کے اندر جو شرائط رکھی جا رہی ہیں ان کو مان لیا جائے اور یہ معاہدہ ہو جائے، اور ایک بار پھر سے خطے کے اندر امن آ جائے.